اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو، سود کہنے کو، گیمبلنگ کہنے کو، جوا کہنے کو۔ کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، جس نے جوئے کو دیکھا، جوا بازی کیا نہیں، کھیلا نہیں، دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے۔ خطرناک عذاب ہے اللہ کا۔ جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ جوا، شیطان کی غلاظتوں میں سے، شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ۔ اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں، بیٹنگ لگانا، بکنگ کرنا، اور آج کرکٹ کے نام، آئی پی ایل کے نام پر۔ اب یہ دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا، بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا، میچ فکسنگ کرنا، یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں، اسی نام پر۔ مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے، ایپلیکیشن، کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے، اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ۔ شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان، میں نے 500 لگایا تھا، 1000 آ گئے میرے پاس۔ اللہ کی پناہ میرے عزیزو، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ میچ فکسنگ کے معاملات، بکنگ، بیٹنگ، یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے۔ سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کھایا یا جوا کھیلا، توجہ، جوا کھیلا، میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا، آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا، جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے، اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا، اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی۔ اے میرے عزیزو، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے، یہ تماشے ہیں۔ یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی، چند دنوں کے بعد سناٹا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا، پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے، کھیل کی طرح ہے، پلیئرز آ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے، آوازیں ہو رہی ہیں، کھیل ختم ہوا، ساری سیٹیں خالی، پلیئر بھی چلے گئے، بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ۔ تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے، تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے، اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا، اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں، اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں، وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگاڑ سنائی دے سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے، آخرت پر، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے متعلق میں نے پڑھا، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی، جو پینلٹی ہوتی ہے، یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج۔ ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا، مولانا صاحب رکھ لیجئے، میں ہی ہوں سفر پر، اگلے اسٹیشن تک میں ہوں، میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے، میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا۔
مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے، میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی. دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے، مجھے اور آگے تک جانا ہے. کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے، وہاں تک جانا ہے. اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں. تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو. انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا. اس نے خود بیان کیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں. شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی. یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے. ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے. ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں. ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیازیں ہیں. اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت. انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا. لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی. نیچے آئے، پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا. شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں. آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں، لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار. اس حبشی نے کہا اے علی دقاق، لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام، وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا. آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی اپلیکیشن میں بھر دیا، 500 کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے. یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے. دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں، نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں. جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے. تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے. تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. یہ راستہ جو تم نے چنا ہے